بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف اور عملیات میں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت صورت کوثر کے موکل کی حاضری کا عمل۔ آج جو عمل آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ کے حکم سے، یہ ایسا عمل ہے کہ نہ کہ آپ کو یہ موکل پیسے دیتا ہے، بلکہ آپ کے رزق میں رب عز و جل کی طرف سے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے صدقے اور اس صورت کے صدقے آپ کا رزق وسیع اور کشادہ کر دیا جاتا ہے رب کے حکم سے۔ خاص طور پہ اس نقش کو دیکھ رہے ہیں جو آپ کی سکرین پہ ہے، اس کو آپ نے فوٹو کاپی کروا کے صورت کوثر کا نقش مبارک، اس کو آپ نے فوٹو کاپی کروا کے دن کو کسی وقت بھی 11 سے لے کر 12:30 تک کوئی فوٹو کاپی یا کوئی نقش بازو پہ اسی وقت نہیں باندھنا، پہلے باندھا ہو تو آپ باندھ سکتے ہیں مگر اس وقت نہیں باندھنا ہے، نہ اس کی فوٹو کاپی کروانی ہے۔ اس کے بعد یا اس کے پہلے دن میں کسی حصے میں 11 سے پہلے 12:30 کے بعد فوٹو کاپی کروا کے اپنے بازو پہ باندھ لینے۔ اب یہ آپ کا کام ہوگا ختم۔ اب چلتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ چلہ کشی کی طرف۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات بخوبی علم ہے، ہر احباب کو، بہن بھائیوں کو جو سن رہی ہیں، کہ صورت کوثر میں کچھ راز چھپے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو صورت کوثر کا راز ہے، حوض کوثر کے حوالے سے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا ہے، اور دوسرے میں نماز کا حکم ہے، اور ساتھ میں ہی قربانی کا حکم ہے، اور چوتھی جگہ فرمایا گیا ہے کہ تیرا دشمن نیست و نابود ہوگا اور تیرا دشمن بے اولاد رہے گا۔ کبھی بھی آپ قرآن مجید پڑھتی ہیں تو سب سے بہترین قرآن مجید وہ پڑھا جاتا ہے جو کہ آپ ترجمے کے ساتھ دن میں 1 آیات، 2 آیات، 5 آیات یا 10 آیات پڑھتی ہیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہیں، تاکہ آپ احباب کو پتہ چلے کہ رب آپ سے کیا کلام ہو رہا ہے۔ آپ لگاتے ہیں رٹا، دن میں 2 پارے، 3 پارے پڑھ لیے، ثواب کے علاوہ کچھ بھی آپ کے پلے نہیں پڑا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پلے ہر اس آیت کا، ہر اس وظیفے کا پلے آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں وہ چیز اترے جو کہ آپ کو سمجھنی چاہیے۔ یہاں پہ چھوٹی سی مثال صورت کوثر پہ دے دیتے ہیں۔ ہر نماز میں کل و شریف یا صورت کوثر کا پڑھی جاتی ہے، ورد کیا جاتا ہے ہر نماز میں، مگر آپ احباب کو صورت کوثر کے ترجمے کے حوالے سے جب پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں صورت کوثر پڑھ رہا ہوں اور مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے، کبھی نہیں سوچا۔ سب سے زیادہ عملیات میں جو یا پھر ہمارے زندگی میں وہ چیز ضروری ہے جس کو ہم تصور کہتے ہیں۔ تصور نہیں ہے تو سمجھیں کام آپ کا کچھ بننے والا نہیں ہے۔ تصور سے مراد یہاں پہ یہ ہے، آپ قرآنی آیات پڑھتے ہیں، رب عز و جل آپ سے ہم کلام ہے، تو آپ سنیں تو صحیح رب کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک بندہ کسی اور زبان میں بات کر رہا ہے، جیسے کہ عام برا روٹین میں آپ سب کوئی انگلش، اردو، پنجابی، فارسی میں بات کرتی ہیں، پشتو میں بات کرتے ہیں، تو آپ کا کیا پتہ آپ کو وہ زبان سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ جب تک اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہوگی آپ احباب کو نہیں پتہ چلے گا کہ کہنے والا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں پہ رب عز و جل قرآن مجید کے اندر کیا فرما رہے ہیں، جب تک آپ ترجمہ مطالعہ نہیں کریں گے تو آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا سوائے ثواب سے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی سی بھی جب بھی آپ آیات پڑھتے ہیں، ایک رکوع پڑھیں، چند آیات پڑھیں اور اس کا ترجمہ آپ 3 دفعہ دہرائیں، تفصیل دیکھیں، اس کی تفصیل کیا کہتی ہے، ترجمہ کیا کہتا ہے، پھر جا کے آپ کو پتہ چلے گا جو آج میں نے قرآن مجید پڑھا ہے، جو آج میں نے سبق پڑھا ہے، جو میں نے آج آیات پڑھی ہے، جو آج میں نے سورت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کیا تھا، وہ آپ کے پلے پھر وہ چیز پوری زندگی قائم و دائم رہے گی۔ صورت کوثر جب کہ انتہائی چھوٹی صورت ہے اور اس میں رزق اتنا زیادہ چھپا ہوا ہے، شاید ہی آپ کی سوچ وہاں پہ ختم ہو جائے، کیونکہ آپ کو ترجمے کا نہیں پتہ، اس لیے آپ احباب کو اس کی خوبیاں بھی نہیں پتہ۔ آج جو احباب بہن بھائی ویڈیو دیکھ رہی ہیں، ذرا اٹھائیں قرآن پاک کو اور اس کا ترجمہ مطالعہ کریں، اس کی تفسیر مطالعہ کریں صورت کوثر کی، انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ صورت کوثر میں کتنی جان ہے اور کیا کچھ اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ ہر لفظ کے ساتھ انتہائی زیادہ موکل کی حاضری ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ ہر احباب صورت کوثر کو رزق کے لیے جتنا زیادہ پڑھ سکتا ہے، جس کے رزق میں کمی ہے تو وہ پڑھے، انشاءاللہ رب کے حکم سے یہ رزق میں اضافہ کرنے والی صورت مبارکہ ہے جس کو صورت کوثر کہا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے میرے بہن بھائیو، آپ لوگ کہتے ہیں کہ رزق
اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ آپ ایک مثال دیتے ہیں، نہر جا رہی ہے پانی والی، نہر پانی آپ تک، آپ کے کھیتوں تک، آپ کے گھر تک پہنچ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پانی آپ کے گھر تک آ رہا ہے، مگر ایک بندہ بیچ میں بند لگا دیتا ہے یا لکڑی کا بڑا ٹکڑا بیچ میں گر جاتا ہے، پانی آپ کے پاس بے شک آئے گا مگر اس ٹکڑے سے رک کے آئے گا۔ اسی طرح یہاں پہ دنیا میں جو ہم احباب ہیں اور ہم ایک دوسرے کے پیچھے تلواریں لے کر لگی ہوتی ہیں ہر وقت کہ اس کے پاس رزق زیادہ ہے اور میرے پاس کم ہے۔ کئی جگہ تو اللہ فرماتا ہے نظر سب سے زیادہ انسان کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے۔ نظر لگنا اس طرح ہے کہ جیسے موت کے گھاٹ اترنا۔ کبھی بھی اپنی چیزیں کسی کے ساتھ خوشیاں شیئر نہ کریں تاکہ آپ احباب اس چیز سے بچے رہیں۔ تو سورۃ کوثر کے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل یا شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ احباب بخوبی سے اس چیز کو سمجھ سکیں جو ہم آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ احباب کو پتہ ہے کہ سورۃ کوثر کے موکل سے حاضری بھی ہوتی ہے اور سورۃ کوثر کے موکل آپ کے رزق میں مدد بھی کرتے ہیں رب کے حکم سے۔ سب سے آسان اور بہترین عمل آپ کی خدمت میں آج پیش کیا جا رہا ہے سورۃ کوثر کا۔ سب سے پہلے آپ نے نقش مبارک کی فوٹو کاپی کروا لی، اس کے بازو پہ باندھ لیا اپنے نام اپنی والدہ کا نام لکھ کر۔ اب دن بھر میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس دن آپ نے تعویذ باندھ لیا اسی دن آپ مغرب سے پہلے، آج کل ویسے بھی رمضان مبارک ہے تو آپ کسی 3 بندوں کو افطاری دیتے ہیں کسی گھروں میں، ممکن ہے تو ایسا کریں، اگر نہیں ممکن ہے تو آپ احباب نے میٹھی چیز بنا لینی ہے، 1.25 کلو دودھ کی کھیر بنا لیں، 1.25 کلو جلیبی لیں، مٹھائی وغیرہ لیں، وہ گھر میں لا کر مغرب سے پہلے آپ نے سورۃ کوثر کو 11 دفعہ پڑھ کر اس پہ دم کر کے پڑوسیوں کو، گھر بھی کھائیں، پڑوسیوں کو بھی 3 گھروں میں دے دیں۔ یہ آپ کا کام دن والا ہو گیا۔ اب چلتے ہیں رات کی طرف۔ انتہائی مجرب اور انتہائی آسان عمل سورۃ کوثر کا جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہم۔ یہاں پہ آپ احباب کو بتاتے چلیں گے کہ ٹائم ایک ہی ہوگا، باعث مجبوری غمی خوشی 1 سے 2 دن آپ کو چاہیے ہوں گے، تیسرا دن آپ غمی خوشی نہیں کر سکتے، یہ ذہن میں رہے۔ وظیفہ چلہ ختم ہو جائے گا آپ کا، اپنی جگہ آپ نے 1 دن یا 2 دن چھوڑ سکتے، اس سے زیادہ آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اب آپ نے جو ٹائم مقرر کرنا ہے رات کے 10 بجے یا 11 بجے، یہی 2 ٹائم اچھے ہیں کیونکہ اس میں نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے اور بندہ پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، اور پڑھ کے سو جائے تو مشاہدات بھی ہیں اس میں بہت زیادہ، کیونکہ وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جو کہ اپنے مشاہدات میں شامل ہے، اور پڑھنے کا طریقہ کار وہ شیئر کیا جائے گا جو خود پہ آزمودہ ہے، نہ کہ کسی بک سے دیکھ کر، نہ کسی جگہ سے دیکھ کر آپ کے ساتھ چیز شیئر نہیں کی جائے گی کبھی بھی۔ ہمیشہ یاد رکھنا ہے یوٹیوب پہ جتنے بھی احباب یا جتنے بھی آپ بندوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی آپ کو ورد و وظائف بتاتے ہیں، سب سے پہلے آپ احباب نے ہمارے خیال میں یہ پوچھنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے کہ آیا کہ یہ بندہ جو بتا رہا ہے اس کے اپنے مجربات اس میں شامل ہیں، تجربات شامل ہیں۔ اچھا، اس میں تجربات یا جو ہیں اس میں کیا مقصد کیا ہے ان کا، تجربات کیا ہے، یعنی کہ یہ ہم نے عمل کیا، اس میں بیچ میں کیا ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہوا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، اس میں درمیان میں جا کیا ہوا، یہ سب آپ کے ساتھ جو بندہ شیئر کر رہے ہیں نا، سمجھیں اس کو اس چیز کا علم ہے، واقعی اس نے یہ سورۃ کوثر کا عمل کیا ہوا ہے۔ اب جب رات کے 10 بجتے ہیں یا 11 بجتے ہیں، آپ احباب نے کرنا یہ ہے، سورۃ کوثر کو آپ نے 129 دفعہ پڑھنا ہے، 129 دفعہ پڑھنا ہے، 129 دفعہ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، ہمارے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا، نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اب آپ نے جب 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، آپ کو ترجمہ اس کا ایسا پتہ ہونا چاہیے، ایسا نظروں کے سامنے ہونا چاہیے کہ آپ احباب انا اعطیناک الکوثر کے نا تو ترجمہ آپ کے ذہن میں آئے کہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کی بات ہو رہی ہے، تب جا کے یہ سورۃ کوثر جو ہے نا آپ کے رگ میں، آپ کے وجود میں سمائے گی، کیونکہ مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جس چیز کو پڑھ رہی ہیں اس کا ترجمہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس آیت مبارکہ کا مقصد کیا ہے،
پھر آپ کو سمجھ آئے گی میں کیا کر رہا ہوں۔ آگے چل کے اسی کے سورۃ کوثر کے اوپر ہی دشمن کے حوالے سے بات کریں گے، دشمن سے کیسے ہم دور رہیں گے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے سورۃ کوثر کے موکل کی حاضری کی، تو ہم 10 بجے رات کو یا 11 بجے رات کو سورۃ کوثر پڑھیں گے، مگر ہم ترجمے کے ساتھ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، ترجمہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ انا اعطیناک الکوثر کا کیا ترجمہ ہے، فصلی لربک وانحر کا کیا ترجمہ ہے، ان شانئک هو الابتر کا کیا ترجمہ ہے۔ جب ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا نا، پھر تسبیح کے دانوں کو گھمانا نہیں ہے۔ 129 دفعہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ 10 منٹ نہ لگیں تو 12 منٹ لگ جائیں گے، مگر ہم نے جب کہ سلو موشن میں پڑھنا ہے، تو آپ جب ایک دانے کے اوپر انا اعطیناک الکوثر پڑھیں نا، تو آپ بالکل اس طرح سمجھیں کہ میں آخری وقت ہے تو میں سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر جام پی رہا ہوں۔ یہ تصور میں لائیں اپنے ذہن میں۔ دوسرے میں یہ لائیں، جب آپ پڑھتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں مسجد میں، خدا کو حاضر ناظر جان کے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تیسرا یہ لائیں کہ بڑی عید آ گئی ہے، قربانی کرنی ہے، تو اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالوں۔ چوتھا یہ ہے کہ ہمارے دشمن بے اولاد رہے، نصف و نابود رہے، تباہ و برباد ہو جائے۔ تیسرا یہ ہے، چوتھا آپ نے یہ ذہن میں لانا ہے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، یہ کس کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ جب یہ چیزیں ذہن میں ہوں گی نا، تو انشاءاللہ رب کے حکم سے یہ چیز آپ کے پلے بن جائے گی کہ واقعی بتانے والے نے کیا بتایا اور ہم نے کیا خوب سنا ہے، اور آپ کے کان جو سن رہے ہیں الحمدللہ یہ سچ اور حق سن رہے ہیں، کیونکہ سورۃ کوثر کے موکل کو حاضر کرنا جتنا ہی آسان ہے اتنا ہی مشکل ہے۔ پڑھائی اس میں 129 دفعہ ہے روزانہ رات کو، مگر پڑھائی اس طرح کرنی ہے کہ ڈوب کے پڑھائی کرنی ہے۔ تسبیح کے دانے آپس میں ٹکرائیں نہ، جب دانے نہیں ٹکرائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پڑھائی ٹھیک ہے۔ جب دانے سے دانہ ٹکرا رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ جلد بازی میں، آپ کو کہیں اور جانا ہے۔ آپ مسجد میں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، نماز پڑھیں نماز پڑھیں نماز پڑھیں، اور نماز میں خیال آتا ہے کہ کس وقت جماعت ختم ہوگی ہم ادھر سے نکلیں گے، پتہ چلتا ہے ہم کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں اور مشکل میں پھنستے بھی ہیں، اور دعائیں ہماری ادھوری رہ جاتی ہیں، دعا ہم کرتے ہی نہیں، جس کا رب نے فرمایا ہے کہ جتنی دیر عبادت کرتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ دعاؤں میں ٹائم لگایا کرو، مگر نہیں، ہم جماعت میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب نکلنے کا پروگرام بنائیں، کسی طرح بندے آگے پیچھے ہوتا کہ اوپر سے جمپ بھی نہ ہو تو نکل بھی جائیں ہم۔ ہمیشہ جب بھی آپ سورۃ کوثر کی تسبیح پڑھیں گے اتنے سلو موشن میں پڑھیں گے کہ ہر لفظ آپ کے دل و دماغ میں اترے، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ نے انا اعطیناک الکوثر کو کیسے دل میں اتارنا ہے، ترجمے کے ساتھ آپ نے یہ ذہن نشین کرنی ہے چیزیں ساری۔ اب آپ نے رات کو جانماز بچھا لینی ہے، جانماز بچھانے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی ہے۔ نفل پڑھنے کے بعد آپ احباب نے 3 دفعہ آیت الکرسی شریف پڑھنی ہے، 4 کل 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے اوپر ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے جسم کے اوپر مس کر دیں، اور جانماز کے چاروں طرف اشارے کے ساتھ، یہ نہیں کہ آپ زمین پہ انگلی رگڑتے رہیں یا پھر چاقو رگڑتے رہیں، نہیں، اشارہ تن آپ چاروں طرف دائرہ لگا دیں گے۔ اب آپ نے بسم اللہ شریف 3 دفعہ پڑھ کر سورۃ کوثر کو بغیر تسبیح کے دانے ٹکرائے ہوئے، بغیر فاسٹ کے، سلو موشن میں آپ نے سورۃ کوثر کو ایک ایک آیات کو آنکھیں بند ہوں، ترجمہ آپ کے ذہن میں ہو اور آیت مبارکہ چل رہی ہو زبان پہ، پھر جا کے یہ پہلے دن انشاءاللہ آپ یہ کریں گے، آہستہ آہستہ زبان میں چل جائے گی، زبان سے سورۃ کوثر نکل رہی ہو اور دل اور دماغ اس کا ترجمہ کر رہا ہو، پھر سمجھ آتی ہے کہ فوکس کیا ہے اور تصور کیا ہے۔ ہمارا پڑھنا پڑھانا اتنا ضروری نہیں ہوتا کسی چیز میں بھی، چاہے موکل کو حاضر کرنا ہو، چاہے جن کو حاضر کرنا ہو، چاہے پری کو حاضر کرنا ہو، چاہے چڑیل کو حاضر کرنا ہو، چاہے بھوت کو حاضر کرنا ہو، اور چاہے سب سے دنیا کی تیز رفتار چیز حمزات کو حاضر کرنا ہو، اور اس سے بھی زیادہ تیز رفتار چیز روح کو حاضر کرنا ہو۔ روح پل جھپکتے سے پہلے، اس سے بھی پہلے یہ سارے کام سر انجام دیتی ہے، مگر اس کو بیدار کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ جس طرح حمزات کو بیدار کرنا مشکل ہے، اس طرح روح کو بیدار کرنا بہت مشکل ہے۔ روح کو جن کی روحیں بیدار ہوتی ہیں وہ پھر عرش اولا کی سیریں بھی کرتے ہیں اور زمین اور آسمان میں دیکھتے ہیں پھر۔
اس پہ آگے تذکرہ کریں گے انشاءاللہ، وظیفہ بھی دیں گے آپ کو انشاءاللہ روح کا کیسے پڑھنا ہے، ہر احباب کا روح کا اپنا اپنا وظیفہ ہے، اسم اعظم ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ تو آپ نے یہاں پہ 3 دفعہ بسم اللہ شریف پڑھ لی، بغیر دانے ٹکرائے ہوئے سورۃ کوثر کو آپ نے پڑھ لیا۔ اب سورۃ کوثر پڑھتے رہیں گے، ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ کام یہاں تک ہو گیا۔ دن کو جب آپ نقش مبارک کی فوٹو کاپی کریں گے نا، اس کے اوپر آپ نے خوشبو کا استعمال کرنا ہے، خوشبو عود کا۔ عود اس لیے ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ عود جو ہے نا، یہ موکلین کو بہت پسند ہے۔ گرین عود ہو گیا، ٹھیک ہے نا، عود ارمین ہو گیا، الفارس ہوگی خوشبو، یعنی کہ تیز خوشبو ان کو زیادہ پسند ہے۔ اب جب پہلے دن آپ نقش مبارک لے آئیں گے نا، اس کے اوپر لگا کے موچی سے مڑوا کے اپنے گلے یا بازو میں باندھ لیں گے، وہ دن بھر آپ کے جسم سے ایک ہی خوشبو آپ نے 41 دن تک استعمال کرنا ہے۔ کوئی پال پرہیز نہیں ہے اس میں، کچھ کھائیں نہ کھائیں کوئی بھی نہیں ہے۔ شادی شدہ افراد جب بھی یہ عمل کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے معمول کے مطابق سارے کام سر انجام دیں۔ ٹھیک ہے، میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے، سارے کام آپ سر انجام دے سکتے ہیں۔ پڑھائی کے وقت آپ کی توجہ صرف اس پہ ہونی چاہیے، باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کسی قسم کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے باقی احباب کی طرح جی آپ کو جی جب آپ کر رہے ہوں گے تو پڑھائی کر رہے ہوں گے تو آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنی ہے، جو نہیں ہوا تو مکل جان لے لے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ پڑھائی کریں آپ کا فوکس، آپ کی توجہ، آپ کا تصور اس چیز پہ بیٹھنا چاہیے بس، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ جب آپ نے دن میں تویز نقش بارہ کو فوٹو کاپی کروایا، بازو بند ہے، اس کا تھوڑا خوشبو لگا، اس کو پیک کروا دینا ہے۔ دن بھر آپ کے کپڑوں سے 41 دن ایک ہی خوشبو آنی چاہیے، رنگ برنگی خوشبو آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے۔ جو پہلے دن خوشبو استعمال کریں 41 دن آپ نے وہی خوشبو استعمال کرنی ہے۔ جہاں پہ آپ کی پڑھائی 129 دفعہ ہوگی، آخر میں اول و آخر 11 درود پاک پڑھنا ہے۔ جیسے آپ نے درود پاک پڑھ لیا، وہاں پہ آپ نے بیٹھ کے دعا کرنی ہے، اے میرے رب عز و جل انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ یہ پڑھیں 7 دفعہ پڑھ کے دعا کریں، اور رب حکم سے، رب عز و جل کو حاضر ناظر جان کے، اے میرے رب اس کا ترجمہ آپ اپنے ذہن میں تصور میں لے کے آئیں، پھر 7 دفعہ پڑھیں اور رب عز و جل کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اے میرے مالک جو میری حاجات ہیں سورۃ کوثر کے صدقے وہ پوری فرما، اور سورۃ کوثر کے موکل آپ کی حاضری مقصود ہے۔ بس آپ کا یہ کام ہے، آپ نے پہلے دن یہ کر کے دعا کر اٹھ جانا ہے۔ اب یہ آپ کا پہلا دن ہو گیا۔ اب دوسرا دن آپ کا اگر منگل بدھ نہیں ہے، بڑے گوشت کی چھٹی نہیں ہے، تو آپ نے بڑا گوشت 1.25 کلو دن کو لے لینا ہے۔ کسی وقت بھی دن کو آپ نے 1.25 کلو گوشت بڑا لے لینا ہے۔ اب 1.25 کلو بڑا گوشت لے کر آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی غریب غربے کو آپ نے وہ دے دینا ہے، چھوٹے چھوٹے پیس کر کے 7 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ کے، یا پھر ایسے کریں کہ ہر پیس کے اوپر 1 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ کے وہ آپ نے کسی غریب غربے کو دے دینے، جو کہ پکائے اور آپ کے لیے کھائے اور دعا کرے۔ 1.25 کلو گوشت ہی دینا ہے اور بڑا گوشت ہی دینا ہے دوسرے دن۔ یہ دوسرے دن کا عمل ہو گیا، اور رات کی پڑھائی آپ کی کنٹینیو اس طرح جاری رہے گی۔ یہاں پہ اللہ نہ کرے کوئی غمی خوشی ہو جاتی ہے تو آپ کو 2 دن کی اپنی جگہ سے چھوٹ ہے۔ آپ کمرے میں وظیفہ پڑھیں، آپ کسی حال میں پڑھیں، آپ کسی چھت میں پڑھیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جس وقت وظیفہ پڑھ رہے ہو اس وقت آپ کو کوئی بندہ ڈسٹرب نہ کرے، باقی دنیا کے معاملات آپ کے وقتاً فوقتاً چلتے رہیں گے۔ اب اس عمل کو جو دن کو پڑھنا ہے بغیر تسبیح کے فجر کی نماز کے بعد آپ شروع ہو جائیں گے اس کو پڑھنے کے لیے۔ پہلے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا، اس کے بعد سورۃ کوثر کو پورا دن چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ اپنے کام معمول کے مطابق سر انجام دیں، لوگوں سے باتیں کریں، جو بھی کرنی ہے کریں۔ جب یاد آئے تو پھر آپ نے سورۃ کوثر پڑھنا شروع، کم از کم ہمارے روٹین میں جو شامل تھی وہ 1121 مرتبہ تھی سورۃ کوثر۔ اب آپ احباب نے دیکھنا ہے کہ ہم 1121 تجاوز کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، کوشش کریں پڑھتے رہیں دن بھر بغیر کاؤنٹنگ کے۔ اچھا ہوتا یہ ہے، ایک بندہ کہتے ہیں کاؤنٹنگ کرتے ہیں، ہم نہیں کاؤنٹنگ بغیر پڑھیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا یہ جو عمل ہے یہ کتنی بار پڑھا جا چکا ہے؟ تو اس کا بہترین حل یہ ہے، بہترین حل اس کا یہ ہے، آپ پڑھ رہے ہیں عمل، آپ کا دل ہے، ابھی دل 2 باتیں کرتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ سب سے پہلے خیال آتا ہے کہ یہ پڑھا ہے جی میں نے 771 مرتبہ، ساتھ ہی خیال آتا ہے نہیں جی آپ نے یہ جو نا 620 مرتبہ پڑھا ہے۔ اب آپ نے ٹینشن نہیں لینی یہاں پہ، اب آپ کا جو زیادہ جس چیز پہ توجہ جا رہی ہے نا 620 والے پہ، آپ نے وہی 620 والا فنگر اپنی ذہن میں رکھ اس سے آگے پڑھنا ہے۔ پھر وضو
بندہ کرتا ہے جب، تو اس کا سب سے بہترین اس کا حل یہ ہے کہ کوئی احباب کہتے ہیں ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے، آیا کہ آپ اس چیز پہ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے؟ آیا کہ اس چیز پہ آپ قسم اٹھا سکتے ہیں وضو ٹوٹ گیا ہے؟ جب قسم نہیں اٹھا سکتے اس کا مطلب ہے آپ کا وضو قائم ہے، کیونکہ یہ انسان شیطان کی چلائی ہوئی چالیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کہتا ہے تیرا وضو ٹوٹ گیا، یہ ہو گیا وہ، جب آپ قسم نہیں اٹھا سکتے نا اپنی وضو کی، قسم اٹھا سکتے ہیں پھر اٹھ کے تازہ وضو کر لیں، نہیں تو پھر آپ بیٹھے رہیں اپنے کام کرتے رہیں۔ پھر آپ جب چلہ کشی میں آپ کو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ آرام سکون سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ پڑھ کے اپنے دم کر کے دارہ چھوڑ دیں، اٹھ کے جا کے وضو کریں، پھر 3 دفعہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ دارے میں بیٹھ جائیں، جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا پڑھنا وہاں سے آپ شروع کریں گے، اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، دوسرے دن آپ نے گوشت دے دیا تو آگے چل کے پھر ہر جمعرات کو، یعنی کہ آپ نے مثال دیتے ہیں آپ نے گوشت دے دیا جی منگل بدھ چھٹی ہے، آپ نے جمعرات والے دن ایک دن جمعرات کو گوشت دے دیا، پھر ہر جمعرات کو آپ نے گوشت دینا ہے، کوشش کریں ہر جمعرات کو ہی دیں، زیادہ بہتر ہے۔ 1.25 کلو گوشت، 5 بوٹیاں، 10 بوٹیاں، 20 بوٹیاں، ہر بوٹی کے اوپر سورۃ کوثر پڑی جائے گی اور اگر کسی غریب غربے کو دے دیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک کے صدقے آپ کسی غریب غربے کو یہ چیز دے دیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ ابھی یہاں پہ جیسے جیسے آپ کا ٹائم گزرے گا تو رب کے حکم سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ رب عز و جل آپ کو کہاں کہاں سے غیب سے رزق آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں جو ہر وقت ہمارا پیچھا کرتی ہیں مگر ہم ہیں کہ اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ نمبر 1 چیز موت انسان کے ہر وقت پیچھے رہتی ہے، وہ انسان کا پیچھا کرتی ہے، اور رزق یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کا پیچھا کرتی ہے، اور ہم انسان ایسے ہیں کہ ہم رزق کا پیچھا کرتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے موت اور رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ ہم کس گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی رزق کا پیچھا ہم کر رہے ہیں جی، اسی لیے رزق پھر ہم سے بھاگتا ہے۔ پھر آپ تہ دل سے یہ عمل جو بتایا گیا ہے موکل کی حاضری کا بھی عمل، اور ساتھ میں کہ آپ کے رزق میں، آپ کے پیسے میں، آپ کے جان و مال میں برکتیں ڈالنے والا عمل ہے۔ تو یہاں پہ سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ آپ سورۃ کوثر کو 129 دفعہ رات کو چلہ کشی میں پڑھائی کریں گے، اور اسی طرح وقتاً فوقتاً ٹائم گزرتا رہے گا تو آپ احباب نے کرنا یہ ہے جیسے 7 دن گزریں گے تو رب کے حکم سے آپ کے معاملات جو ہیں وہ رزق والے وہ آہستہ آہستہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ بالکل لاسٹ عمل کی طرف چلتے ہیں، جیسے آپ کے 40 دن ہو جائیں گے تو انشاءاللہ غیب سے آپ کی طرف رزق آنا شروع ہو جائے گا، رب کے حکم سے ایسی جگہ سے رزق آئے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، اور وہ کہیں گے یہ لے لو چیز، ہم واپس بھی نہیں لیں گے۔ اب چلتے ہیں لاسٹ دن کی طرف، 41 دن ہوگا تو رب کے حکم سے یہ جو موکل ہے یہ بھی آپ پاس حاضری دے گا۔ اب جیسے ہی 100 میں سے 6% عمل احباب کے سامنے، عامل کے سامنے جو پڑھنے والے ہیں یہ سامنے آ جاتے ہیں، اور 94 کے سامنے نہیں آتے ہیں۔ 94 کے سامنے اس لیے نہیں آتے ہیں کہ آپ ڈر رہے ہوتے ہیں، جو احباب ڈر رہے ہوتے ہیں چیزیں سامنے کبھی بھی نہیں آتی ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، جن احباب کے سامنے یہ چیز رونما ہو جاتی ہے یا پھر ایسی چیز ہے جو آپ کے سامنے آ گئی ہے، مثال تو بلی کی شکل میں ہے یا پھر وائٹ سانپ کی شکل میں سامنے آ گئی، سفید شکل میں کوئی بھی چیز آپ کے پڑھائی کے دوران سفید شکل میں آ جاتی ہے، سمجھیں کام بن گیا۔ جیسے وہ کام ختم ہوتا ہے آپ اس کو السلام علیکم کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہیں گے کہ بلی کو کیسے سلام کرنے، وہ بلی نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں نا کمرہ بند ہے آپ کا اور آپ کو بلی وہاں آ سکتی یا نہیں آ سکتی، دماغ کو بھی حاضر رکھنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ بلی ہو سکتا ہے پہلے ہی گھس گئی ہو کمرے میں، اس سے پہلے کبھی نہیں گھسی، جب آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تب بھی اس نے گھسنا تھا۔ اب آپ سے اس چیز سے آپ نے ہم کلام کرنا ہے، السلام علیکم جی، آپ نے خود اگر بلی ہے کوئی ایسی شکل میں ہے تو آپ نے خود ہی ساری باتیں اس کو کرنی ہے پھر کہ میں آپ کو اس نام سے بلاؤں گا اور سورۃ کوثر کو میں 3 دفعہ پڑھوں گا، آپ نے آ جانا ہے، اور آج میرا یہ کام ہے، یہ کر کے دکھاؤ، مجھے پتہ چلے کہ آپ واقعی آ گئے ہو۔ اگر موکل خود بذات خود بزرگ کی شکل میں حاضر ہوتے ہیں، ان کا نام پوچھیں، آنے جانے کا طریقہ پوچھیں، بات ختم۔ جب آپ یہ پڑھائی کر کے رات کو سو جاتے ہیں، جن کو ذہن میں نہیں ہوتا تو باطن میں رات کو وہ آ کے آپ کو اپنا نام ہر صورت انشاءاللہ بتائیں گے، نام والی بات ہی نہیں یہاں پہ، ہر صورت انشاءاللہ رب کے حکم سے بتائیں گے آپ کو، رات کو 41 دن آپ کو نام بتائیں گے، آنے جانے کا طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ، اور 41 دن میں آپ کے پاس رزق اتنا ہو جائے گا کہ آپ کو شاید ان کا نام پوچھنا یا موکل کی حاضری کا ذہن میں رہے ہی نہ۔
ٹھیک ہے، یہ 100% شو ہے کہ آپ کو آخری دنوں میں یاد ہی نہیں کہ میں موکل کی حاضری کے لیے عمل کر رہا تھا، بلکہ آپ کو رب اتنا دے دے گا اس 41 دن میں کہ آپ سوچیں گے بس میرے لیے کافی ہے بس۔ اب آپ احباب نے 41 دن ختم ہو گئے، رات کو باتیں بھی ہوگئیں، ان کا نام ہی پوچھ لیا، آنے جانے کا طریقہ ہی پوچھا، اب جس وقت مرضی آپ ان سے دن بھر کام لے سکتے ہیں۔ اسی نقش کو آپ نیکسٹ فوٹو کاپی کروائیں گے، جو احباب کہتے ہیں کہ رزق میں کمی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کو یہ نقش دے کے اس کی والدہ کا نام پیچھے لکھ دیں، اس کا نام لکھ، اس کو پتہ نہیں بازو پہ باندھ لیں اور 129 دفعہ کسی وقت وضو بنا کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا، اور 129 دفعہ سورت کو پڑھ کے اس نقش کے اوپر دم کر دے، بس انشاءاللہ پھر دیکھیں گے رزق اس کے پاس کیسے چھپڑ پھاڑ کے آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا سورۃ کوثر کے اوپر تفصیل کے ساتھ، مشاہدات کے ساتھ شیئر کیا ہوا عمل، جو کہ امید ہے آپ احباب کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے والی، اور اس لیے مکمل عمل سمجھایا جاتا ہے تاکہ آپ احباب کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وظائف اور عملیات میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ احباب کو ہماری یہ کوشش اچھی لگ رہی ہوگی، آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے، آپ کا تعاون ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ آپ ہمیں سپورٹس اس طرح کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور ساتھ میں بیل کا بٹن اسے پریس کر دیں گے تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیو آپ احباب تک پہنچتی رہیں۔ دعاؤں میں ہم آپ کو یاد رکھیں گے، آپ ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔